الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولاده وأحبابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سارے حضرات محبت سے درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ ملت حضرت خلیل خاک پائے حضور غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ کیڑی عورت وچ جہان جس نے زہرا وانگو پائی شان جلی ہووے، جس دے پتر حسنین دے لال ہون، تے سر تاج جس دا مولا علی ہووے، جس دے پتر حسنین دے لال ہون، سر تاج جس دا مولا علی ہووے، بوا ایک پاسے نیوی دھون کر کے لنگے جس دی فرشتیاں گلی ہووے، پردہ انہاں دا کی پچھنا ہے، جدی ویکھی زمین پیر دی تلی ہووے، پردہ انہاں دا کی پچھنا ہے، جدی ویکھی زمین پیر دی تلی ہووے، جس دی در اتے خدمت کرن خاطر ہر ایک حور فردوس دی کھلی ہووے، خاک پیراں دی غازہ سمجھ کے تے ہر ایک حور نے مکھ تے ملی ہووے، سائے میں او دی شان نو کون پہنچ سکدا اے، جڑی گود محمد وچ پلی ہوئے، سایہ میں او دی شان نو کون پہنچ سکدا اے، جڑی گود محمد وچ پلی ہوئے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، زندہ مختار نبی، نبیوں کے سردار نبی، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی ذات مقدسہ تے لاتعداد درود و اسلام۔ حاضرین و سامعین محترم، احباب سی وقار، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک آپ سب کو مبارک ہو۔ خالق کائنات میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ساتھیو، رمضان المبارک کتنا متبرک مہینہ ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے۔ رمضان کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ رمضان کے لفظ آپ اگر غور کریں تو رمضان کا پہلا حرف جو ہے وہ ہے رے۔ کیا حرف ہے؟ رے۔ تو رے سے مراد ہے رحمت خدا۔ رے سے کیا مراد ہے؟ رحمت خدا۔ دوسرا اس کا حرف ہے میم، اس سے مراد ہے محبت خدا۔ تیسرا اس کا حرف ہے ضاد، اس سے مراد ہے ضمانت الہی، ضمانت خدا۔
چوتھا اس کا حرف ہے الف، اس سے مراد ہے الفت خدا، اور آخری حرف ہے اس کا پانچواں نون، اس سے مراد ہے نور خدا۔ تو گویا جو رمضان الشریف کے مہینے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے اور صحت مند ہے تو روزے رکھتا ہے، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ صمدیت سے رحمت خداوندی بھی ملتی ہے اور محبت الہی بھی مل جاتی ہے اور ضمانت الہی بھی ملتی ہے، الفت الہی بھی ملتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے اسے نور خدا بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں کا مجموعہ ہے، اس میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی جو ہے وہ انسان کے ایمان والے کے بالکل قریب ہو جاتی ہے، اور 24 گھنٹے دن رات اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کو مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کو بخشش کا طالب میں اسے معاف کر دوں، ہے کچھ سوال کرنے والا تو میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کو معافی مانگنے والا تو میں اس کی غلطیاں معاف کر دوں۔ تو رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور جو بھی اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں اسے عزتیں عطا نہیں کرتا بلکہ اسے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر، فانی زندگی کے اندر ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ آپ اور میں سبھی مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ادب بھی عطا فرمائے اور اس کا احترام بھی عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن مجید والفرقان الحمید ایک آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبی تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ آپ جاگتے بیٹھے ہیں تو مل کے کہیں سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے تو مل کے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبی تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب ستھرا کر دے۔ تو آل بیت طہار کی عظمت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے۔ زمین زیر و زبر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن بروز قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی پلیدی آل بیت کے قریب نہیں آ سکتی، پلیدی آل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ آل بیت پلیدی سے دور ہیں، پلیدی آل بیت سے دور ہے، پلیدی اہل بیت سے دور، اہل بیت پلیدی سے دور۔ پاک کرنے والا رب العالمین ہے، اور جنہیں پاک کیا وہ خاندان رسول ہے۔ تو رب کائنات نے خود اہل بیت کو پاک کیا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی بھی رجس جو ہے پلیدی آل بیت کے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ خالق کائنات نے ان کو خود پاک فرما دیا ہے۔ کنہ پاک فرمایا ہے؟ رب کائنات نے پاک فرمایا ہے۔ پاک کنہ نو کیتا ہے؟ اپنے محبوب دی آل نو، اپنے محبوب دے گھر والے نو پاک کیتا ہے۔ اساں اس خاندان رسول دا ذکر کرنا ہے جنہوں رب کائنات نے مقصد کائنات بنا کے بھیجے ہے۔ دنیا دے اندر بڑے گھرانے، بڑے خاندان نے، بڑے قبیلے نے، پر جیو جہا خاندان رب نے اپنے رسول نو عطا فرمایا ہے، ایو جہا خاندان رب نے کسے نو عطا نہیں فرمایا۔ اور اس خاندان اور اس گھرانے دا ایک عظیم ہستی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دا چونکہ وصال پاک بھی کل دن گزرے ہے، اس حوالے نال آپ دا ذکر خیر میں بڑی امید کراں گا کہ تسی اہل بیت نو منن والے بیٹھے ہو، جاگ کے سنو گے، محبت نال سنو گے، اور انشاءاللہ اہل بیت رسول دا ذکر سن کے تے اپنے ایمان نو تازہ کرو گے۔ پیار نظرہ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ
طاہرہ مخدومہ کائنات وہ ہستی پاک نے. گرامی قدر حضرات، ویسے تو بیٹی ہر باپ واسطے رحمت ہے، لیکن حضرت سیدہ زہرا اس نبی واسطے رحمت نے جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا. توجہ ہے حضرات، پہنچتے ہر اولاد واسطے ماں دے پیراں تھلے جنت ہے، پر قربان جاواں آپ انہاں واسطے جنت نے جڑے آپ جنتی جواناں دے سردار نے. ہوں تے جدوں میرے لاجپال نبی دا فرمان ہے مسلمان دا نکاح ہوئے تو او دا ایمان کامل ہوندا ہے. نصف ایمان نکاح ہے، آپ او دے ایمان دی کاملیت نہیں، نصف ایمان او دا کامل کر لیاں نے جڑا آپ کلے ایمان بن کے آیا. محبت اللہ سبحان اللہ. انہاں واسطے نصف ایمان نے جڑا آپ کامل الایمان ہے. اس لیے گرامی قدر حضرات، سیدہ زہرا، بابا امام الانبیاء، والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، شوہر علی المرتضیٰ اور بیٹے حسن و حسین، حسن مجتبیٰ تے سید الشہداء تے آپ سیدۃ النساء نے. سیدہ زہرا ورگی کون عورت ہو سکتی ہے جنہوں رب کائنات نے اتنا سونا گھرانہ عطا فرمایا. تو آپ دی ذکر پاک تو پہلے آپ دے گھرانے دا تعارف بابا امام الانبیاء ہے، اور خصوصاً میں سیدۃ خدیجہ الکبریٰ دا ذکر کرنا چاہاں گا. پتہ لگ جائے جس ہستی نو رب آپ سلام گھلدا ہے اس شہزادی دی ماں دا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. جے ذوق ہے تے اعلیٰ حضرت دی زبانی پوچھ لینے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احشا احمد رضا خان کشتہ عشق رسول نو کسے پوچھیا سی، حضور تسی دسو آل بیت رسول دا کی مقام ہے، مصطفیٰ کریم دے گھرانے دا کی مقام ہے؟ تے پھر اعلیٰ حضرت جواب دیں تے سبحان اللہ کیسا جواب عطا کر دیں دے. ایک باری سارے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فرماندے نے، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. مل کے پڑھ لو، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن بھول. زہرا ہے کلی جس میں، مل کے ذرا زبان کھول کے، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن بھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین و. انٹے میرے دوستو بڑے بڑے خاندان ہوں گے، بڑے بڑے قبیلے ہوں گے، بڑے بڑے گھرانے ہوں گے، پر یہ جا گھرانا قربان جاواں کائنات اندر نہیں ملنا. سیدہ زہرا ورگی شہزادی کائنات اندر نہیں، جنہ دا بابا امام الانبیاء ہے، جنہ دی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہ دا شوہر علی المرتضیٰ ہوئے، جنہ دے بیٹے حسن مجتبیٰ ہونے والے سید الشہداء ہوئے. یہ جی کون ہستی ہوئے گی؟ کیا بات ہے رضا اسے چمنستان قدم کی. زہرا ہے کلی جس میں اور حسین و حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں. سارے ذرا لب کھولو گے پتہ لگ جائے گا لے بیت منن والے بیٹھے نہیں. قسم با خدا قبر اچ کم ہونا ہے، میرے نبی دے گھرانے نے کم ہونا ہے، حشر اچ کم ہونا ہے، تے امام الانبیاء دی ذات نے کم ہونا ہے. آج آلے بیت نال پیار کر لو، قبر بھی نور نال نور ہوے گی، حشر اچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے.
زہرا ہے کلی جس میں اور حسین و حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بابا امام الانبیاء نے رحمت للعالمین نے شفیع المذنبین نے مقصد کائنات نے آپ کی والدہ صاحبہ کون نے نام خدیجۃ الکبریٰ امام الانبیاء فرما رہے ہیں او زمانے والے ہو جدو سارے زمانے والے نے میرا انکار کیتا مکہ والے نے انکار کیتا ہے ادوں خدیجۃ الکبریٰ نے میرا اقرار کیتا ہے جدو لوگوں نے مینوں جھٹلایا ادوں خدیجۃ الکبریٰ نے میری تصدیق کیتی ہے جدو لوگوں نے قتل کیتی ہے ادوں خدیجۃ الکبریٰ نے میرے دین تے مال نو خرچ فرمایا ہے او سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں ایک دن لجپال نبی فرما رہے ہیں میرے نبی بولے لیں میرے نبی نے سونے سونے لب کھولے لیں میرے نبی فرما رہے ہیں ابو ہریرہ بیان پہ کر دینے فرمایا ایک دن میں غار حرا دے اندر عبادت کیا کرنا ہوں تو جبریل امین آ گئے آن والا جبریل بھیجن والا رب العالمین آ کے عرض کی سونے میں آپ نہیں آیا مینوں رب نے گھلے آوے مینوں خالق کائنات نے گھلے آئے فرمایا جبریل کیویں آیا عرض کی سونے آیا سامنے خدیجۃ الکبریٰ آ رہی نے رب العالمین فرماندا ہے جدو خدیجہ آ جان اے جناب اپنے برتن دے اندر سالن یا مشروب لے کے آ رہی نے جدو آون رب العالمین فرماندا ہے میرا خدیجہ نو سلام آکھیا جے یعنی خدیجۃ الکبریٰ او ذات نے جنہوں آپ رب العالمین سلام گھلدا پی آئی کوئی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماندیاں دے او زمانے والے ہو جدو میرے بطن وچ زہرا دا نور آیا ہے جدو میرے بطن وچ فاطمہ دا نور آیا ہے آپ فرماندے نے مینوں جنت دیاں خوشبوئاں آوندیاں نے اللہ اکبر یا رسول اللہ کیا رہی ہے یا غشوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماندیاں میں جنت دیاں خوشبوئاں آ رہی ہیں میں جدھر جاننی ہیں میں جنت دی خوشبو آوندی ہے جدوں فاطمہ دا نور خدیجۃ الکبریٰ دے بطن وچ آوے تے جنت دیاں خوشبوئاں آوندیاں نے کیوں نہ آون حضور فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی او لوگو سن لو فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا جے تائیں خدیجۃ الکبریٰ فرماندی مینوں وی جنت دیاں خوشبوئاں آ رہی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماندی نے تو ولادت دی گھڑی قریب آ گئی ہے میں پریشان سے حیران ہوں کوئی عورت قریب نہیں کوئی عورت نیڑے نہیں فرماندی نے دیر تے نہیں گزری حضرت سارا آ گئیاں نے حضرت مریم آ گئیاں نے حضرت کلثوم آ گئیاں نے فرماندی نے خدیجہ پریشان نہ ہو یہ بڑی عزتاں والی دھی آ رہی ہے یہ بڑے شاناں والی ہستی آ رہی ہے اسی جو آ گئیاں ہاں پتہ لگ گیا زارا عام عورت نہیں زارا ساری عورتوں دی سردار بن کے آئی ہے اسی اس گھرانے دا ذکر کر دے پیاں جدی محبت نہیں ایمان جدے بارے کو بابا بولے اندر رشتے نہ سرمایا نہ مال تے مکنی رشتے نہ سرمایا نہ مال تے مکنی دن حشر دے گل ساری آلت مکنی دن حشر دے گل ساری آلت یہ لفظ سارے مل کے بولو دل حشر دے گل ساری آلت مکنی دن حشر دے گل ساری آلت ایک ہاتھ بلندو کر کے حضرت وقار دل حشر دے گل ساری
آلت مکنی دل حشر دے گل ساری آلت مکنی آلت مکنی دل حشر دے گل ساری آلت مکنی دل حشر دے گل ساری آلت ابابے دی وقار سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندی نے حضور امام الانبیاء لاجپال نبی دی زوجہ محترمہ کہہ رہی نے فاطمہ دی ولادت ہو گئی فاطمہ تزارہ دنیا تے تشریف لے آئیاں نے آپ فرماندی نے اپنا نام فاطمہ رکھیا گیا فاطمہ دے مانی نے جہنم تو آزادی دا جنوں حضرت وقار انعام ملیا ہوئے جہنم تو آزادی دا پروانہ ملن والی نو فاطمہ کیا جاندا ہے پھر فرمایا بطول لقب ملے آئی بلوتون بطول انہوں کیا جاندا ہے جدے تو پلیدی دور ہوئے جڑی این پاک ہوئے انہوں بطول کیا جاندا ہے گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا تشریف لے آئیاں نے تھکتے نہیں گئے اتنی عظمت والی ہستی تشریف لے آ رہی ہیں نہ رکھیا گیا فاطمہ لقب مشہور آیا بطول ہن تے میرے نبی دیاں 4 صاحبزادیاں نے کتنیاں 4 صاحبزادیاں پر انہاں وچوں اشرف افضل عظمت والی شہزادی دا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا آپ دا بچپن گزر رہا ہے لڑکپن گزر رہا ہے حضرت وقار روائے اندر دے اندر اختلاف ہے آپ بے ست دے 5ویں سال پیدا ہوئیاں ایک روایت دے اندر آؤں دے بے ست تو پہلے 5 سال پیدا ہوئیاں نہیں بہرحال حضرت وقار سیدہ زہرا دا حضرت وقار دنیا تے تشریف لے آئیاں نے امام الانبیاء مدنی تاجدار دے غلاموں کون سیدہ زہرا آج رائے علامہ اقبال کلو پوچھنے ہیں کہ سیدہ زہرا دنیا تے تشریف لے آئیاں مقام کیے علامہ اقبال فرماندے نے لوگوں سن لو میں تے کتاباں پڑھیاں نے کتاباں دے اندر میں پڑھیا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا نو رب کائنات نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے تے بڑی شان عطا فرمائی ہے اقبال وجہ کی ہے اقبال کہندے نے میں پڑھیا ہے مریم نو ایک نسبت حاصل ہوئی ہے آپ حضرت عیسیٰ دیاں والدہ نہیں اللہ دا نبی حضرت عیسیٰ جڑی حضرت عیسیٰ دی والدہ ہوئے رب کائنات نو عظمتاں عطا فرما دے اللہ سونا عزت عطا فرما دے نے مریم اد یک نسبت عیسیٰ عزیز اد سے نسبت زہرا عزیز علامہ اقبال فرماندے نے ایک نسبت حضرت مریم نو ملے تے عظمتاں تے عزتاں مل جاندیاں نے آپ حضرت عیسیٰ دیاں والدہ نے اے زمانے والے سنو رب کائنات نے زہرا نو 3 نسبتاں عطا فرمائیاں نے 3 نسبتاں ملیاں نے اقبال کیڑی نسبت ہے رحمت اللہ تعالی علیہ اقبال کی فرما رہے نے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین فرمایا زہرا وستی نہیں رحمت للعالمین دی اکھاں دا نور سیدہ زہرا اقبال دوجی کی نسبت ہے فرمایا بانویں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا فرمایا زہرا وشتی نہیں ایک تے رحمت للعالمین دی اکھان دا نور نے تاجدار حل عطا توجہ حضرات مشکل کشا دے لفظ تے کئیاں نو بڑی پیڑ پوندی ہے توجہ ہے اقبال کی فرما رہے نے 92 تاجدار حل عطا مشکل مرتضی مشکل کشا شیر خدا
مفکر اسلام، مفکر پاکستان علامہ اقبال فرماتے نے 92 تاجدار حلتا حضرت زہرا وسطی نے جڑا مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا دیاں زوجہ محترمہ نے اقبال فرماندے نہیں مادد عام مرکز پرکار عشق مادد عام قافلہ سالار فرمایا زہرا وسطی نے جڑی مرکز عشق دے مرکز عشق دی جڑی پکار ہے اس مرکز دی والدہ دا نام سیدہ زہرا مرکز پرکار عشق اتنی افضل ذات سیدہ زہرا دیئے اور گرامی قدر حضرات ایک کوئی اقبال ورگی ہستی سیدہ زہرا دی بارگاہ چ اسلامی عقیدت پیش کر سکتی ہے کوئی بدبخت بندہ ایڈا اعلیٰ سلام پیش نہیں کر سکتا اچھا گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات دی ذکر پاک آپ سن رہے ہو توجہ حضرات امام الانبیاء مدنی تاجدار دی اس صاحبزادی وہ مقام آ گیا وہ وقت آیا کہ ایک دن ایک فرشتہ امام الانبیاء دی بارگاہ چ حاضر ہویا میرے لاجپال نبی دی بارگاہ کی تھی حضور رب کائنات سلام فرماندا ہے اور میرے نبی دی بارگاہ سلام کرنے تو بعد کی تھی یا رسول اللہ اللہ سونا فرماندا ہے کہ تسی سیدہ زہرا تے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا عقد فرما دے ہو ایسا عرشاں تے فرما دیتا ہے آقا سبحان اللہ جبریل امین حاضر ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا جبریل دس رب نے کیویں عقد فرمایا جبریل امین عرض کر دینے سونا کملی والے رحمت للعالمین نبی شفیع المذنبین نبی رب کائنات نے حکم فرمایا جبریل جہنم دے دروازے بند کر دے جنت دے دروازے کھول دے میں عرض کی تھی یا رب العالمین آج کی اون والا ہے خالق کائنات نے فرمایا میں آج علی تے زہرا دا نکاح کرنے والا ہوں جنت دے دروازے کھولے گئے جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے حوراں نے جنت تیار ہویاں نہیں ہو کی رہا ہے اج زہرا تے مولا علی مرتضی دا عقد ہو رہا ہے تے اعلی حضرت کو پوچھ لیا تسی بولو نا تے سیدہ طیبہ طاہرہ دی بارگاہ چ اعلی حضرت عقیدت دا سلام پیش پہ کر دینے فرماندے نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جان احمد کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع اس میں ہدایت پہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اختیار یا رسول آدھر فرماندے نے خون خیر رسول سے جن کا ہے خمیر خون خیر رسول سے ہے جن خمیر اس بیلا ستیلت پیلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت جبریل عرض کر دینے آقا رب کائنات نے عرش نو سجا کے مولا علی تے زہرا دا نکاح فرمایا گرامی قدر حضرات کون سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات مولا علی مرتضی ایک دن گھر آئے نہیں
رات دا ٹائم ہو گیا ہے، پچھلا پیر آیا، دیر ہو گئی ہے۔ سیدہ زہرا مخدومہ کائنات پوچھدیاں نے علی میرے سرتاج بڑی دیر لائی جے، آج بڑی دیر کی جے، عرض کی تھی زہرا آج تھوڑے بابا جان نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ توجہ حضرت وقار کی واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ کیسا واقعہ بیان ہویا ہے، میں قربان جاواں رب کائنات نے انہاں نوں اتنی اعلی حکومت دولت عطا فرمائی سی، اتنی عزتاں عطا فرمائیاں نے، سلیمان علیہ السلام دے دور دا واقعہ پیش کیتا ہے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، فرمایا رب کائنات نے اس نبی نو اتنی اعلی طاقت دولت عطا فرمائی، بیٹی دا عقد کیتا ہے تے اتنا اعلی تاج عطا فرمایا، جڑا تاج عطا فرمایا ہے موتی لگا تاج عطا فرمایا، جڑا تو تاج عطا فرمایا ہے جوڑے عطا فرمائے نے او دے تے بھی موتی لگی ہوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیڑی عظمت ہے، کیڑی شان ہے۔ جدوں سیدہ زہرا نے بات سنی دل خیال آیا علی نے سوچیا ہوئے گا جدوں زہرا دا نکاح ہویا ہے، رحمت للعالمین نبی نے جدوں بیٹی دا نکاح کیتا ہے تے جہیز دے اندر تھوڑا جہا سامان دیتا ہے، ایک مٹی دا پیالہ عطا فرمایا ہے، ایک کھجوراں دی کھال والا چمڑے دا تکیہ عطا فرمایا ہے، ایک حضرت وقار مصلی عطا فرمایا ہے، ایک چکی عطا فرمائی ہے۔ کدھر علی نہ سوچ دے خیال نہ آندا ہوئے نبیاں دے امام نے بیٹی نو کی جہیز عطا فرمایا ہے۔ رات پئیے مولا علی نے حضرت وقار اکھاں بند فرمائیاں نے، سو گئے نے، بے دیکھی نے جنت دا دروازہ کھلے آئی، آپ جنت دے اندر داخل ہو گئے نہیں، جاندے کی نہیں ویدے پینے کہ تاج لگا ہویا ہے، تخت لگا ہے تے سیدہ زہرا تخت تے بیٹھیاں ہویاں نے۔ جدوں آپ قریب جاندے نے تے سیدہ زہرا فرماندے نے نیڑے بیٹھ جاؤ، آپ بھی تخت بیٹھ گئے نہیں۔ ایک حضرت وقار عورت نو فرماندے نے جاؤ پانی لے کے آؤ، ایک حضرت وقار لڑکی جاندی ہے پانی لے کے آندی ہے، جدوں پانی لے کے آئی ہے ویکھیا کہ یہ بڑی عزت والی، بڑے پردے والی، بڑی شان والی۔ مولا علی سوال کردے نے زہرا کون ہے؟ زہرا کون نے؟ سیدہ زہرا فرماندے نے علی یہ سلیمان علیہ السلام دی بیٹی نہیں، رب کائنات نے انہاں نوں وی خادمہ زہرا دا بنا چھڈیا ہے۔ میرے نبی دی بیٹی ایڈی عزت والی ہے، انبیاء دیاں بیٹیاں بھی جنہاں دی خدمت کر کے فخر سمجھدیاں پئیاں۔ اکھن سبحان اللہ، رب کائنات نے انہاں اعلی مقام عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت وقار میرے پیر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گھر آئے نہیں، آپ فرماندے پے نے بازارہ دشمن نے دعوت دین دا حق ادا فرما چھڈیا ہے۔ کون علی شاہ مردان شیر یزدان قوت بری دیگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت بری دیگار، لا فتح اللہ علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عرض کر دینے زہرا اج عثمان غنی نے دعوت دا حق عطا فرما چھڑیا ہے، اج عثمان غنی نے دعوت دا حق ادا کر چھڑیا ہے۔ زہرا پوچھدیاں نے سرتاج کیویں دی حضرت عثمان غنی نے دعوت کیتی ہے؟ آپ فرمان لگے زہرا میرا لجپال نبی جا رہے نے، عرض کیتی آقا میں دعوت کرنا ہاں، میرے نبی مسجد نبوی چوں نکلے نے، حضرت عثمان غنی نے قدم گننے شروع کیتے نے، میرے لجپال نبی نے فرمایا عثمان کی گننا ہے؟ عرض کیتی آقا میں اتنا راضی ہاں، مینوں اتنی خوشی ہے میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کراں گا۔ سبحان اللہ، مل کے ذرا سبحان اللہ، میں ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا ہی، میرے نبی راضی ہو کے جا رہے نہیں۔ عثمان غنی نے دعوت کیتی ہے، نالے دعوت کیتی ہے، نالے میرے نبی جننے قدم چل کے گئے نے حضرت عثمان غنی نے انہیں غلام آزاد فرما چھڈے نہیں۔ کہتے قسمت دی بات ہے، بھاگاں دی گل ہے، نصیباں دی گل ہے، کہ کول رہ کے بھی بد نصیب ہو گئے، کہ دوروں آ کے با نصیب ہو گئے۔
کسنے نو رب کائنات نے عشق دی دولت عطا فرما چھڈی ہے محبتاں دیاں دولتاں عطا فرمائیاں نہیں کہ حضرت عثمان غنی نے عشق منگیا ہے میرے نبی دی محبت منگیے تے میرا پیر و مرشد بولے حضرت سلطان العارفین بولے عثمان غنی قدم پہ گن دے نہیں آپ پوچھ دیں عثمان غنی وجہ کیے آپ فرماندے رب نے ایمان بھی عطا فرمایا ہے نالے عثمان نو عشق مصطفیٰ بھی عطا فرمایا ہے تے فرماندے کی پہنی ایمان سلامتی ہری کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی منگنی مانے شرما بڑی عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی یارو عشق پہنچاوے اتے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامتی رکھی باغو میں ایمان نو دیاں کروئی رکھی میرا مرشد باغو میں ایمان نو دیاں کروئی یا رسول اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما دے پہنے سہارا حضرت عثمان غنی نے کہ غلام آزاد کیتا ہے آپ نے بھی سوچیا کیوں نہ اسی بھی امام الانبیاء دی دعوت کریے فرما دیا نے علی تسی بھی جاؤ کرم اللہ وجہ الکریم بابا جان دی بارگاہ عرض کرو سیدہ فاطمہ عرض پیا کردیاں نے بابا اساں بھی تھوڑی دعوت کرنی ہے امام الانبیاء تشریف لے آ رہے نہیں حضرت سیدہ زہرا نے گھر وچ نظر دوڑائیے فقر دا عالم ہے فقر دی گھڑی ہے کھان واسطے کچھ نہیں کھلان واسطے کچھ نہیں آپ نے وضو کیتا مصلی بچھایا عرض کیتی یا رب العالمین میں تیرے نبی دی عاجز بیٹی عاجز بندی تیری یا اللہ میری عزت دے پردے کج لویں اج رحمت للعالمین آ رہے نہیں سجدہ دارا پیا دعا کر دیا نہیں کملی والے آ گئے رب العالمین نے جنت دے کھانے عطا فرما چھڑے جنت تو کھانے آ گئے جدو دعوت ہو گئی پھر سیدہ زہرا نے مصلی بچھایا پھر اللہ دی بارگاہ تربیہ کر دیا نہیں یا رب العالمین زہری میرے کولے نہ مال نہیں دولت نہیں میں غلام آزاد کراں پر میں تیری عاجز بندی میں تیری فقیر بندی تیری بارگاہ عرض کرنی ہے یا رب العالمین جنہ میرے باپے قدم چل کے میرے گھر آئے نے ہر قدم دے بدلے میرے بابا دی گناہگار امت معاف فرما دے آخونا سبحان اللہ مل کے سبحان اللہ جبریل امین آ گئے فرماندے نے سونا رب العالمین نے دعاواں قبول فرما لیاں نہیں اللہ سونا فرماندا ہے اے میرا نبی جننے قدم چل کے زہرا دے گھر آئے ہو ہر قدم دے بدلے 1000 غلام مرد نے معاف فرما چھڑیا رب العالمین نے کرم فرمایا رشتے نہ سرمایا نہ مال تے مکنی رشتے نہ سرمایا نہ مال تے مکنی دن حشر دے سادی گل آل تے مکنی سجے کبے ذرا مل کے دن حشر دے سا
की गल आलत मुकनी दिन हशर दे साडे गल आलत। अच्छा जिन्हां दी आल ते मुकनी है वो मिल के पढ़ना है, जिन्हां दा अकीदा है कि साडी गल आल ते मुकनी है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ आल दा पल्लू फड़ लो, नहीं नहीं सहाबे रसूल दा पल्लू भी असां फड़िया होया है। दिन हशर ते साडी गल आलत मुकड़ी दिन हशर ते साडी गल आलत मुकड़ी आलत मुकड़ी दिन हशर ते साडी गल दिन हशर। मेरे लाजपाल नबी दे गुलामों कमली वाले इमाम अंबिया घर तशरीफ ले आए नहीं, जदों वेला आया आप दा ओ मकाम आया सजदा ज़हरा दा के अकद कीता जावे। इमाम अंबिया घर तशरीफ ले आए, फरमाया ज़हरा तैयार हो जाओ, अज मैंने थोड़ा निकाह अली नाल फरमाना है। तवज्जो है हज़रात, मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम नाल आपदा अकद होना रहमत लिल आलमीन नबी तशरीफ ले आए। बिल्कुल हज़रत वकार मुख्तसर करने आवा, इमाम अंबिया ने अपनी ज़हरा पाक सैयदा शहजादी कुनैन दा सर चुमिया, पर्दा चुमिया, अखां चों आंसू जारी हो गए, सीने नाल ला के फरमाया ज़हरा अज मेरी अखां चों आंसू जारी तां होए नहीं, अज अगर थोड़ी मां जिंदा होंदी वालदा खतीजा जिंदा होंदी अज वो थानू दिलासा देंदी, अज वो थानू प्यार कर दी, लेकिन अज थोड़ी अम्मा जी जिंदा कोई नहीं। अज ज़हरा मैं बाप वाला भी प्यार दे रहा हाँ, नाले मां वाला भी प्यार दे रहा हूं। रहमत लिल आलमीन नबी दी अखां चों आंसू जारी नहीं। औलाद वाले बैठे हो, धियां वाले बैठे हो, हज़रत वकार जदों रुखसती दा वेला आवे, जदों धियां नूं विद्या करन दा वेला आवे, मावां तैयार करदियां ने, मावां रुखसत करदियां ने, पर जदों ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा वेला आया, अम्मा जी कोल कोई नहीं, हज़रत खदीजातुल कुबरा कोल कोई नहीं। मेरे नबी मां वाला प्यार भी दे रहे ने, बाप वाला प्यार भी दे रहे ने। हकीकत मियां सब सही आंदे ने, मां वर्गी कोई शै ना जग ते सारी दुनिया भोली, ओ जेड़ी ठंडी दिले नू देवे ओए मिठी मां दी बोली। मेरे कमली वाले ने सीने न लाया है, फरमाया ज़हरा परेशान न हो, मैं बाप वाला भी प्यार देवांगा, मां वाला भी प्यार देवांगा। तवज्जो हज़रत वकार सैयदा ज़हरा दे दिल ते की हाल गुजरिया होएगा। जदों रुखसती दा वेला आया है उदों मां नजर नहीं आई, हालांकि विद्या वेले मामा प्यार करके अपनी धियां नूं रुखसत कर दियां नहीं। मेरे लाजपाल नबी गले ला के सैयदा ज़हरा नूं रुखसत फरमा रहे नहीं, ते मेरे कमली वाले नसीहत पे कर दे नहीं, फरमाते ने ज़हरा नसीहत याद रखी, सारी जिंदगी अपने शौहर की ताबेदारी कर दी। कैसा कमली वाला नसीहत फरमा रहे, जिंदगी के अंदर कभी भी अली की नाफरमानी ना करे जाए, ये नसीहत की है। लजपाल नबी ने सैयदा ज़हरा नूं रुखसत फरमाया, ओ सैयदा ज़हरा जदों हुण मेरा नबी खड़ा हो के इस्तकबाल कर दे, ओ सैयदा ज़हरा जिन्हां दे कन मुबारक के अंदर मेरा नबी राज दीयां गल्लां करदा है। सैयदा ज़हरा रुखसत हुई, हालत बड़ी अजीब है, रुखसती वेले परेशानी का आलम है। मां हुंदी ते प्यार कर दी, लेकिन कमली वाले ने मां वाला भी प्यार अता फरमाया ते बाप वाली शफकत भी अता फरमाई। ताई ताला हज़रत फरमाते ने सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा जाने अहमद की राहत पे लाख सलाम। इंजे नहीं क्या। और आखिरी बात हज़रत वकार सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक दिन हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदी ने मैं सैयदा ज़हरा दे घर पाक को गुजरी दरवाजे तो सैयदा ज़हरा आप नमाज पढ़ रही ने। ये रवायत के अंदर होर भी इख्तिलाफ भी है, हज़रत सुलेमान फारसी तो भी रवायत होगी, हज़रत उम्मे ऐमन की रवायत है। फरमांदी ने कि हज़रत फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ रही ने
اور آپ کی چکی چل رہی ہے اور جھولا جھلایا جا رہا ہے. توجہ ہے حضرات, جھولا جھلایا جا رہا ہے. تو میں نے سیدہ زہرا دی بارگاہ کی تھی. سیدہ زہرا مخدومہ کائنات, بڑا عجیب منظر سی. آپ عبادت وچ مشغول ہو اور چکی بھی چل رہی ہے اور آپ دے شہزادیاں دا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے. تے کملی والے فرماندے سن میں ایمن پریشان نہ ہو, جھولا جھلاون والے اور چکی چلاون والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہاں دی ڈیوٹیاں لائیاں نے, حوراں نے جنت آ کے سیدہ زہرا دی خدمت کر دیاں نے, فرشتے آ کے حضرت حسنین دا جھولا جھلاندے. ایک ایسا گھرانہ ہے, ایک ایسا خاندان رسول ہے جنہاں دے شہزادیاں تے بھی حضرت وقار آ کے حوراں نے جنت استقبال پیاں کر دیاں نے, حوراں نے جنت آ کے خدمت پیاں کر دیاں نے. اس لیے گرامی قدر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے میری اماں جان دا معمول سی کہ رات جدوں عشاء دی نماز آپ پڑھ لیندیاں سن تے مصلے تے کھڑے ہو جاندیاں سن, پھر ساری رات اللہ دی عبادت کر دی ہوندیاں سن. یہ آکھن والے کون نے؟ فرمان والے نے حضرت امام حسن مجتبی گواہی دے رہے ہیں کہ سیدہ زہرا ساری رات اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دیاں سن. تے رات منگدیاں سن لمبی کہ یا اللہ تیری رات بڑی چھوٹی ہے, تیرے محبوب دی دھی دا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوندا, رات مک جاندی ہے. توجہ ہے حضرت, اتنی شان ہے سیدہ زہرا دی, ساری رات اللہ دی عبادت کرنیاں. آخری ویلا آیا تے پھر بھی اپنے پردے نو نہیں بھولیاں, پردے دا پھر بھی خیال ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ جدوں میں وصال کر جاواں تے میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے, تے میرے جنازے تے بھی جویں حبشے دے اندر عورتاں دے جنازے اٹھائے جاندے نہیں, انج انہاں تے پردہ کر کے جنازہ اٹھایا جائے. میرا ارادہ ہے, میری یہ خواہش ہے, میری یہ تمنا ہے کہ میرے جنازے تے بھی کسی غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے. تے آپ دا جدو وصال ہویا ہے گرامی قدر حضرات, اس حالت دے اندر باوضو ہو کے آپ نے مصلی بچھایا کہ اللہ دی عبادت کر دیں, آپ دی جان نکلی ہے, روح کف سے انسی تو پرواز ہوئی ہے. حضرت اسماء فرمانے کہ آپ نے اندر داخل ہوئیاں مصلی تے اللہ دی عبادت ہو رہی ہے, تے کافی دیر بعد جا کے میں اندر داخل ہوئی تے فرمانی ہے اسماء باہر چلی جا, میں آخری ویلے اپنے رب نو راضی کر کے جانا چاہنی ہوں, آخری ویلے بھی اپنے رب نو راضی کر کے جانا چاہنی ہوں. حالانکہ حضرت وقار و ہستیاں جنیاں آپ جنتی عورتاں دی سردار نے, انہاں دا مقام کی ہوئے گا. حضرت اسماء فرماندی نے میں رک گئی, پھر سیدہ زہرا نے عبادت کرنی شروع کی تھی. کچھ دیر گزری پھر میں اندر داخل ہوئی ہوں کہ میں جا کے ویکھیا سیدہ زہرا آپ دے جسم دے اندر حرکت نہیں ہو رہی, سبحان ربی اعلیٰ دی آواز نہیں آ رہی, تسبیح دی آواز نہیں آ رہی. میں آواز دینی ہوں اے بنت رسول, یا بنت رسول, آواز کا جواب نہیں آیا. جو جا کے اس طرح حرکت دیتی ہے آواز نہیں آئی, میں نے پتہ لگ گیا سیدہ زہرا دا وصال ہو گیا. عبادت دے اندر آتی وقار سجدے دے اندر اللہ دی بارگاہ جان پیش کیتی ہے, روح کف سے انسی تو پرواز کر گئی. رات ویلے حضرت وقار آپ دا جنازہ اٹھایا گیا, لوگوں کو دسیا گیا زہرا او مقام والی عورت ہے, زہرا او شان والی عورت ہے جے جنازے تے کسی غیر محرم دا بھی نظر تے حضرت وقار نظر نہیں پیندی, جنہ دا جنازہ رات نو اٹھایا جا رہا ہے. اج دی عورتاں نو وی دے اندر سبق ہے, پردہ کیتا جاوے, سیدہ زہرا دے نقشے قدم تے چلے آ جاوے. اگر اسی سیدہ زہرا دے درد قداواں تے عورتاں سمجھی نہ سی سیدہ زہرا دی نوکرانیاں واں, پھر سیدہ زہرا دے حضرت وقار زندگی نو اپنانا پوے گا, آپ دے نقشے قدم تے چلنا پوے گا, پردہ کر کے زندگی گزارنی پوے گی, شوہر دی تابعداری کرنی پوے گی, اپنے باپ کی حکم مدولی نہیں کرنی, اپنے باپ کی بھی فرما برداری کرنی پینی ہے. تاں قیامت والے دن سیدہ زہرا دی شفاعت حاصل ہو جائے, تاں قیامت والے دن سیدہ زہرا دی شفاعت حاصل ہونی ہے. اس لیے گرامی قدر حضرات ساڈا عقیدہ الحمدللہ باغے نبی کی بہار فاطمہ, باغے نبی کی بہار فاطمہ, میرے نبی کی رازدار فاطمہ, میرے نبی کی رازدار فاطمہ.
فاطمہ میرے نبی کی بات ختم ہوگی حضرت وقار میرے نبی دا بیٹا دنیا تو وصال کر گیا نہ کی حضرت ابراہیم نہ کیے ادھر والے سامنے والے مل کے کو نہ کیے حضرت ابراہیم نہ ہی میرے لجپال نبی دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے رحمت دے آنسو ہی آ گئے جبریل امین حاضر ہوئے مکہ والے کہنے لگے معاذ اللہ نبی دی نسل مک گئی ہے رب سونے نے قرآن دیاں ایتاں نازل فرمائیاں سورہ کوثر نازل فرمائی فرمایا جا میرے نبی دی بارگاہ وچ پیش کر دے رب سونا فرماندا انا آتینا کل کوثر سونے رب اعلان پیا کر دے مک گئیاں نسلاں ابو جال دیاں مک گئیاں نسلاں ابو لاب دیاں انہاں منکراں دیاں نسلاں مک گئیاں نہیں میرے نبی دی نسل تے قیامت تک جاری رہن والی ہے مکے والے آکھن لگے سارے دی نسلاں بیٹیاں چ چلدیاں نے بلا حضور دی نسل کیویں چلے گی رب سونے نے فرمایا سارے دی نسلاں پتراں دی حضرت وقار پشتاں چ چلدیاں نے نسباں وچ چلدیاں نے پر سونیا تیری نسل تیری بیٹی زہرا دی نسل وچ چلے سارے دی نسلاں پتراں چ چلدیاں نے حضور دی نسل سیدہ زہرا وچ چلی ہے اس لیے آج دنیا دے کونے کونے چلے جاؤ ساری دنیا کے پھر کے ویکھ لو ابو لہب دا پتر بنن واسطے کوئی تیار نہیں اونج تے حضرت کر تیرے نو پیڑ چھٹی پئی ہے تے روحانی بننے دی کوشش کردے نے پر اصل نسل کوئی نہیں ملے گی اصل نسل انہاں دیاں مک گیاں تے میرے نبی دی نسل اج بھی جاری ہے میرے نبی دی نسل اج بھی جاری ہے حضرت وقار تو ہے نور تیرا سبھی جنانا نور کا تو ہے نور تیرا سبھی جنانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا فیطعم الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا تعالی حب آل محمد ماتا مغفورا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ تیری نسل پاک بچا بچا نور کا انما سالا اہل بیتی کما سال سفینت نوح من رکب نجاہا ومن خلف عنہا حلقا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری لو جی جڑے تھک گئے ہو وہ نہ آکھو سبحان اللہ جڑے نہیں تھکے ہو آکھو سبحان اللہ زہرا دی پاک دی بارگاہ چ قصیدہ پیش کرنا ہے اور منقبت ہے اور دن 4 منٹ دے اندر مکمل ہو جائے گی یہ تساں مل کے پڑھنے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نوکر
پڑھ لو گے ذوق ہے پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہے کہ نصیب نہیں اللہ تعالیٰ ایسے گھڑیاں تے جو موت عطا فرما چھڑی تے رب سونا سانو بھی زہرا دے دارے گداواں چٹھا لے گا دے ڈھیر وڈے لجپال نو کر زارا دے جنو کر زارا دے ڈھیر وڈے لجپال نو کر زارا دے جنو کر زارا دے کر دیں دیا کمال نو کر زارا دے جنو کر زارا دے جنو کر زارا ہاتھ بلند کر کے جنو کر زارا دے جنو کر زارا کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتنگا کوئی راجا کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتنگا کوئی راجا باہوت کلندر لال نو کر زارا دے جنو کر زارا دے کر دیں دیا کمال نو کر زارا دے جنو کر زارا اے شیر مل کے کہیں حسن حسین بھی پاک ہمی سارے حاکم او دے کمی حسن حسین بھی پاک ہمی سارے حاکم او دے کمی کل غوث کتب ابدال نو کر زارا دے جنو کر زارا دے ہندے ڈھیر وڈے لجپال نو کر زارا دے جنو تھک نہیں گئے تھے آخری شیر بھی پڑھ لئیے آخری شیر پڑھ لئیے اگر تھکے نہیں کہ کو سبحان اللہ تارے انومی سون نہیں دیں دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دیں دے تارے انومی سون نہیں دیں دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دیں دے کر دیں دے یار کمال نو کر زارا دے جنو کر زارا دے ہندے ڈھیر وڈے لجپال نو کر زارا دے جنو کر زارا دونوں ہاتھ بلند کر کے باہوت کلندر لال نو کر زارا دے جنو کر زارا دے جنو کر زارا دے جنو کر زارا دے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتنگا کوئی راجا باہوت کلندر لال نو کر زارا دے جنو 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 کر زارا دے ڈھیر وڈے لجپال نو کر زارا جنہ دے نوکر ایڈے لجپال نے وہ آپ کے لجپال ہوگا سبحان اللہ بھائی جنہ دے نوکر ایڈے لجپال نے وہ آپ کے لجپال ہوگا کیا بات رضا مستمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا جیڑی عورت دے جہان دے جتنے زہرا وانگو پائیسان جلی ہوئے جس دے پتر حسنین دے لال ہومن جس دا سر تاج مولا علی ہوئے جس دے دارو تے خدمت کرن خاطر ہر ایک حور فردوس دی کلی ہوئے
تھک گئے ہو بھئی سبحان اللہ جس دے در اتے خدمت کرن خاطر ہر ایک حور فردوس دی کھلی ہوئے دا انہاں دا کی کچھ نہیں جدی ویکھی زمین نہ کدی پیر دی تلی ہوئے ایک پاسے نیوی دھون کر کے جدی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے بات ہی سمجھ نہیں آئی آپ کو سبحان اللہ نیوی دھون کر بوا ایک پاسے بوا ایک پاسے نیوی دھون کر کے لنگی جس دی فرشتیاں گلی ہوئے اور پیران دی کھاک جس دی کازا سمجھ کے تھے ہر ایک حور نے مکھتے ملی ہوئے میری شہزادی جس کے گھر اندر کئی روز نہ اگ بلی ہوئے سائے مودی شان نو کون پہنچ سکتا ہے وہ جڑی خود گودے محمد تلی ہو سائے مودی شان نو کون پہنچ سکتا جڑی خود گودے محمد پلی ہوئے کیا بات رضا اشتمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول اور بے اجازت جن کے گھر جبریل جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بیر جنت کے مدحا کھانے اہل بیت نار کا اے دشمنانے اہل بیت اور اے شیر تو وڈا میں مولا حسن رضا خان دا شیر کیڑا پیش کراں جن کی پاکی کا بیان پاک خود کرتا ہے خدا سبحان اللہ جن کی پاکی کا بیان کرتا ہے خود خدا آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت سے گستاخیاں بے باقیاں تم کو مجدہ نار کا بلکہ دشمن تم پہ لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لوگاں نو بڑا وہم پیندا ہے سنی اہل بیت تم نہیں مندے میرے امام دے کہ سونے ویر دا تے امام دا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے گستاخیاں بے باقیاں تم لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی ہمیں گداگری عطا فرمائے جمعہ کی گھڑیاں ہیں قبولیت کا ویلا ہوگا یقیناً سبھی مل کے کہہ لیں اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی گداگری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گلے میں اہل بیت اطہار کی محبت کا پٹا ہو یہ کون کون چاہتا ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا پٹا ہمارے گلے میں ہو اور جب قبروں میں جائیں ہماری زبان پہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہو جب حشر کو قبروں سے نکلے تو زبان پہ اہل بیت کا ذکر ہو قیامت کا دن ہوگا زہرا پاک کی سواری آئے گی اعلان ہوگا لوگوں نظریں جھکا لو اب سارے ولی غوث کتب ابدال کتب سبیل کتب رشاد مومنین نظریں جھکا لیں گے گرامی قدر حالات جب سارے نظریں جھکا لیں گے تو پوچھا جائے گا آنے والا کون ہے جواب آئے گا نبی کی بیٹی زہرا کی سواری آ رہی یہ پردے کا مقام ہے آج کل دیا عورتاں دی میری جسم میری مرضی تمہاری مرضی نہیں ہو سکتی جسم بھی خدا کا ہے مرضی بھی خدا کی ہے جسم بھی خدا کا ہے حکم بھی خدا کا ہوگا جسم بھی دین مصطفیٰ کا صدقہ ہے اور مرضی بھی دین مصطفیٰ کی ہوگی سیدہ زہرا جو مخدومہ کائنات ہے پوری کائنات کی مالک اور وارث ہیں ان کے پردے کا یہ حال ہے کہ زمین بھی پیر کی تلی نہیں دیکھی تو ہم اگر ان کی ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں پردہ کرنا پڑے گا اگر آپ مسلمان عورتیں ہیں تو پھر سیدہ زہرا کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا آپ کو اس بات پہ اتفاق ہے وہ کتنی بدبخت ہے جو کہتی ہے کہ ہماری اپنی مرضی ہوگی تمہاری مرضی نہیں ہوگی اللہ کا جسم ہے مرضی بھی خدا کی ہوگی اللہ کا جسم دیا ہوا ہے نا تو مرضی بھی خدا کی ہوگی آؤ سیدہ زہرا کی بارگاہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول ایک شیر دا حکم ہو گیا ہے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذوق ہے تو مل کے سبحان اللہ عشق والے محبت والا بابا میرا مرشد فرماندے نال کشنگی
سنگی نہ کریے تے کل نو لاج نہ لہائیے کام دے بچے وہ ہنس نہیں ہوں گے پامیں موتیاں چھوڑو چدائیں تم میں کبھی تربوز نہیں گھومتے پامیں توڑی اکیلا جہائیں کوڑے میٹھے نہیں ہوں میرا مرشد پاس پاویں سے بڑا گڑ پائیں عطا فرمائے سیدہ زہرا مخدومہ کائنات اللہ تعالیٰ آپ کے در کی گدائی عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.